بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جنات کا چنگل قسط نمبر 17. یا خدا، یہ بلی ہے یا کوئی جن بھوت؟ بند گاڑی میں گھس آتی ہے، سادھو اس سے باتیں کرتا ہے، کھڑکی کا مضبوط شیشہ اس سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا. اچانک مجھے کسی گاڑی کا ہارن سنائی دیا. میری گاڑی سڑک کے درمیان میں رکی ہوئی تھی، اس لیے پیچھے سے آنے والی گاڑی کا ڈرائیور ہارن دے رہا تھا. میں نے جلدی سے گاڑی کو آگے بڑھایا اور چل پڑا. بچوں کو اسکول سے گھر چھوڑا اور دوپہر کا کھانا کھا کر میں دوبارہ بینک چلا گیا. دن گزرتے رہے. اس کے بعد نہ تو مجھے سادھو ملا، نہ ملنگ بابا، نہ ہی کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ میں پچھلی باتیں بھول گیا. ہاں، اکثر و بیشتر میرے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس اور گلاب کی خوشبو ضرور محسوس ہوا کرتی. ایک دن میں حسب معمول بینک جا رہا تھا. سڑک کے عین درمیان ایک برقع پوش لڑکی بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا رہی تھی. وہ شاید سڑک پار کرتے ہوئے گر گئی تھی. گاڑی کو آتے دیکھ کر لڑکی گھبرا گئی. اس نے جلدی سے بوڑھی عورت کو بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھانے کی کوشش شروع کر دی. میں نے بریک لگائی اور گاڑی روک کر نیچے اتر آیا. لڑکی اب میری طرف دیکھ رہی تھی. کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ کیا ہوا اماں جی کو؟ میں نے قریب جا کر پوچھا. جھیل سی گہری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں. اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، چکرا کر گر پڑی ہیں. ہنسی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. میں نے نیچے جھک کر دیکھا. بوڑھی عورت کی آنکھیں بند تھیں اور سانس رک رک کر آ رہا تھا. شاید اسے کسی قسم کا دورہ پڑا تھا. اگر آپ کہیں تو میں ان کو ہسپتال پہنچا دوں. اس نے تشکر بھری نظروں سے میری طرف دیکھا. آپ ہمیں گھر تک پہنچا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ان کی دوائی گھر میں ہے، وہ کھائیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی. دراصل ان کو مرگی کا مرض لاحق ہے، کسی وقت بھی دورہ پڑ جاتا ہے. دوائی کھا لیں تو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاتی ہیں. آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں نے گھڑی دیکھی. 8:30 بج رہے تھے. 27 چک میں. وہ بھی کھڑی ہو گئی. خاصی دراز قد تھی. دیکھیے خاتون، میں حال ہی میں اس شہر میں آیا ہوں، ابھی تک یہاں کے علاقوں سے واقف نہیں ہوں. براہ کرم آپ بتائیں کہ آپ کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ زیادہ دور نہیں، کوئی 2-3 میل کے فاصلے پر ہے ہمارا گھر. اس نے جلدی سے بتایا کہ کہیں میں انکار نہ کر دوں. میں آگے بڑھ کر بوڑھی عورت کو اٹھانے لگا اور وہ بھی میری مدد کر رہی تھی. اچانک اس کا نقاب سرک گیا. میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میں دنگ رہ گیا. وہ قدرت کی صنائی کا ایک بہترین شاہکار تھی. بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گلابی دمکتا ہوا رنگ، جیسے میدے میں گلاب گھول دیے گئے ہوں. میں نے اتنا مکمل حسن آج تک نہ دیکھا تھا. چمپا بھی کچھ کم حسین نہ تھی. اور یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ میری بیوی عائشہ خود بھی لاکھوں میں ایک ہے. لیکن اس لڑکی کے حسن کا تو کچھ حساب ہی نہ تھا. میں نے بمشکل نظروں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور بوڑھی عورت کو اس کی مدد سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا. اس نے دوبارہ نقاب چہرے پر نہ لگایا تھا. گلاب کی اد کھلی کلی جیسے ہونٹ. عمر اس کی بمشکل 17-18 سال ہوگی. راستہ بتاتی جائیے گا، یہاں کے راستے میرے لیے اجنبی ہیں. میں نے بمشکل اس کے چہرے سے نظر ہٹائی. راستے اجنبی ہو سکتے ہیں، لوگ نہیں. وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی. میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. نظریں ملی. افسوں خیز آنکھوں نے مجھے جکڑ لیا. گاڑی دائیں طرف موڑ لیجئے. میری محویت پر بڑی ہی دل آویز مسکراہٹ اس کے گلابی ہونٹوں پر مچل گئی. جیسے میں نیند سے جاگ گیا. آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ آپ کے علاوہ اور کون ہے میرا؟ میرا مطلب ہے یہاں. ہنسی آنکھوں میں شوخی و شرارت تھی. حسن نے مجھے ہر بات سے بے پرواہ کر دیا تھا. اس کے بتائے ہوئے راستے پر
گاڑی چلاتا رہا۔ کوئی آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم ایک گاؤں میں داخل ہو گئے۔ عام روایتی قسم کا گاؤں تھا، کچے مکانات، مٹی سے بھری گلیاں، کھیت، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دن کا وقت ہونے کے باوجود مجھے گاؤں میں ایک بھی متنفس دکھائی نہ دیا۔ انسان تو کجا، جانور بھی نہیں، ہر طرف سنسانی کا راج تھا۔ بس گاڑی روک دیجئے، وہ رہا میرا غریب خانہ۔ وہ بڑی شستہ اردو میں بات کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ ایک جھونپڑا نما مکان تھا۔ سچ کہتے ہیں حسن کسی کی میراث نہیں ہوتا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اس جھونپڑی میں اتنی حسین لڑکی رہتی ہوگی؟ میں گاڑی روک کر نیچے اترا تاکہ اس بوڑھی عورت کو اتارنے میں اس کی مدد کر سکوں۔ وہ بے ہوش تھی یا گہری نیند میں، یہ اندازہ میں نہ کر سکا۔ پچھلا دروازہ کھولا تو وہ لڑکی بھی جلدی سے آ گئی۔ ہم دونوں نے مل کر بڑی مشکل سے اسے گاڑی سے نکالا۔ اس دوران وہ بار بار اپنا گداز بدن میرے جسم کے ساتھ لگاتی رہی۔ میرے بدن میں جیسے بجلیاں دوڑ رہی تھیں۔ اس کے وجود کی مدھر مہک میری مشام جاں کو معطر کیے دے رہی تھی۔ بوڑھی عورت کافی بھاری جسم کی مالک تھی۔ تھوڑی سی مشقت نے لڑکی کے گلابی چہرے کو لال سرخ کر دیا تھا۔ کندھاری انار جیسے گال دہک اٹھے۔ ہم دونوں نے کسی نہ کسی طرح عورت کو اندر پہنچایا۔ دیہاتی طرز پر کچی مٹی سے بنا ہوا گھر تھا، کھلا سا صحن، کچے کمرے، ایک طرف لکڑی کے بنے سٹینڈ پر گھڑے پڑے تھے۔ میری مدد سے اماں کو کمرے میں بستر پر لٹا کر وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد پانی سے بھرا کٹورا لیے اندر آئی۔ اس نے برقع اتار دیا تھا۔ جسم کے نشیب و فراز ایسے تھے کہ نظر پڑ کر پلٹنا بھول جائے۔ جوانی جیسے اس پر ٹوٹ کر برسی تھی۔ میری نظروں کی تپش نے اس کا چہرہ گلنار کر دیا۔ ارے آپ تو ابھی تک کھڑے ہیں، شاید ہمارا گھر اس قابل نہیں کہ آپ جیسا بڑا آدمی بیٹھ سکے۔ اس نے پانی کا کٹورا مجھے پکڑایا اور ایک بار پھر باہر چلی گئی۔ میں کمرے کا جائزہ لینے کے بعد بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں تھی۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ گھر جا کر اسے دوا دے گی، لیکن یہاں پہنچ کر جیسے وہ اسے بھول ہی گئی تھی۔ شاید دوا لینے گئی ہو، میرے دل میں خیال آیا۔ میں ابھی اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہ باد صبا کے جھونکے کی طرح کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے آنے سے جیسے نیم تاریک کمرہ روشن ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک گلاس تھا جس میں سرخ رنگ کی کوئی سیال شے بھری ہوئی تھی۔ یہ لیجئے جناب، مجھے یقین ہے اس سے زیادہ لذیذ شربت آپ نے ساری زندگی نہ پیا ہوگا۔ اس نے بڑی اپنائیت سے گلاس میری طرف بڑھایا۔ آپ تو زہر بھی پلائیں تو وہ بھی لذیذ ہی لگے گا۔ پہلا گھونٹ لیتے ہوئے نہ جانے کیسے یہ الفاظ میرے منہ سے نکل گئے۔ ہائے رے رام، آپ بڑے وہ ہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اچھو، مجھے بڑے زور کا پھندا لگا۔ گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹنے سے سارا شربت کپڑوں پر گر گیا۔ میں نے بامشکل سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ بس یہ دیکھنا ہی غضب ڈھا گیا۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملی، منظر میری آنکھوں کے سامنے سے دھندلا گیا۔ میں اس کی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب گیا۔ وہ چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی تھی۔ نازک بدن سے اٹھتی مدھر مہک نے مجھے بے خود کر دیا۔ بس اتنا یاد ہے کہ لڑکی میرے قریب آئی اور اس نے خود کو میرے اوپر گرا دیا۔ اس کے بعد کا منظر جیسے کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص پر نظر پڑتے ہی میں بری طرح اچھل پڑا۔ اس بار بھی کوئی اور نہیں، وہی مکروہ صورت سادھو تھا، سادھو امر کمار۔ بڑے کروفر سے میری سامنے والی چارپائی پر نیم دراز وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہاں لانے والی لڑکی اس کے پہلو میں دراز تھی۔ جیسے ہی میری نظر اپنے جسم پر پڑی، حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ میں مکمل بے لباس تھا۔ ستر پوشی کے لیے میری نظریں اپنے کپڑوں کو تلاش کر رہی تھیں، پر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ ہا ہا ہا! کمرے میں سادھو کا خوفناک قہقہا گونجا۔ کیا ڈھونڈ رہا ہے بالغ؟ اس نے میری بے بسی کا مذاق اڑایا۔ میں نے خود کو کبھی اتنا بے عزت محسوس نہ کیا تھا۔ کچھ نہ پا کر میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ستر پوشی
کرنے کی کوشش کی تو یہ خوفناک حقیقت مجھ پر کھلی۔ میرا جسم بے حس ہو چکا ہے، زبان اور پلکوں کے علاوہ کوئی اور عضو حرکت کرنے کے قابل نہ رہا تھا۔ شرمندگی سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کی آنے والی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔